بچے کا نام رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یاد رہے کہ بنیادی طور پر بچے کا نام رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ والد کی بنتی ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں والد کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے جو اسلامی نام ہو، اور ایسا نام رکھنا کہ جو قرآن پاک میں بھی نہ آیا ہو اور احادیث طیبہ کے اندر بھی نہ ہو اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ نام رائج نہ ہو، ایسے نام سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جو نیک لوگوں کا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یعنی احادیث میں بھی کثیر نام آئے ہیں اور کئی ناموں کے فضائل بھی آئے ہیں، تو ایسے نام رکھنے چاہیے کہ جو بالکل اسلامی ہو، معنی ان کے صحیح ہو، معنی غلط اس کے نہ بنتے ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز کے فرائض 7 ہیں یا 13؟ تو کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ یہ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے 7 فرائض ہیں اور 6 باہر کے 7 اندر کے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ 13 فرائض ہیں۔ نماز کے جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں اور اس کی شرائط 6 ہیں۔ تو شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جو نماز سے پہلے جن چیزوں کا پایا جانا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے وہ شرائط کہلاتی ہیں۔ تو وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے باہر کے فرائض، تو وہ فرائض نہیں، وہ شرائط ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ تو 6 شرائط کون سی ہیں؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، فرائض نہیں ہیں۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ 6 شرائط ہیں اور نماز سے پہلے ان کا مکمل ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر 7 چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ تو 6 شرائط اور 7 فرائض۔ 6 شرائط آپ نے سن لیے اور 7 فرائض یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بصنعہ۔ تو آج آپ نے سن لیا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں، 13 فرائض نہیں ہیں۔ آخری سوال ہے کہ جو عشاء کے آخری 2 نفل ہیں کیا وہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری ہے؟ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جو عشاء کے آخری نفل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ تو یاد رہے کہ عشاء کے آخری 2 نفل ہوں یا کوئی اور بھی نوافل ہوں، یعنی جیسے ظہر کے بعد والے، مغرب کے بعد والے، یا عشاء کے جو فرضوں کے 2 سنتوں کے بعد والے 2 نفل ہیں، تو کوئی سے بھی نوافل ہوں تو ان کے اندر افضل اور بہتر یہی ہے کہ انہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے۔ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں نوافل تو ہو جائیں گے، البتہ ثواب اس کا آدھا ملے گا۔